پھر حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر انصاری جس دن یہ محفل سجائے بیٹھے تھے وہ دن بھی پیر کا تھا، وہ دن بھی پیر کا تھا۔ تو وہ جو وقائع ولادت رسول اللہ کی جو اپنے اہل خانہ اور اپنے کنبے والوں سے بیان فرما رہے تھے، تو اس کے ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ ھذا اليوم، یہی وہ دن تھا جس دن تاجدار کائنات تشریف لائے۔ اچھا، رسول اللہ بذات خود اپنا میلاد سن رہے ہیں۔ اب جب سرکار نے اپنا میلاد سنا تو دروازے پہ دستک دی۔ اب آپ تصور کریں اس ماحول کو کہ جن کا میلاد حضرت عامر انصاری سجائے بیٹھے تھے وہ خود تشریف لے آئے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے۔ بھائی ہم تو ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں نا کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ جو تمنا لیے بیٹھے تھے حضرت عامر انصاری، وہ تمنا رسول اللہ نے پوری کر دی، اور پوری کی تو کب کی؟ جب انہی کے میلاد کی محفل سجی تھی اسی وقت رسول اللہ نے پوری کی۔ اس سے محدثین نے یہ فرمایا، شارحین حدیث نے یہ فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے میلاد کی جو محفل سجاتے ہیں سرکار ان پہ کرم فرماتے ہیں، سرکار ان پہ کرم فرماتے ہیں کہ سرکار ان کے گھر کو اپنے نورانی وجود سے منور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کرو حضرت عامر انصاری کی خوش بختی اور ان کی خوش نصیبی، اور کیسی فرحت کا سامان انہیں اللہ نے جو ہے میسر فرمایا کہ جن کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ خود تشریف لے آئے، صاحب میلاد ہی آ گئے۔ ابھی عرض کر رہے تھے کہ یہی دن تھا کہ رسول کائنات تشریف لائے، تو وہ دن وہ تھا کہ جس دن خاکدان گیتی پر تشریف لائے، لیکن حضرت عامر انصاری کی خوش قسمتی دیکھیں کہ جس دن ان کے میلاد کی محفل سجائی ان کے گھر میں رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فرماتے ہیں اے عامر انصاری، جو تم کام کر رہے تھے نا یہ اتنا مبارک کام تھا کہ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے اس کام کی برکت سے اللہ نے جنت کے اور رحمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ ایک دروازہ نہیں، حدیث پاک میں جو لفظ ہے وہ جمع کا ہے، ابواب الرحمت، یعنی رحمت کے جتنے دروازے ہو سکتے تھے اللہ رب العزت نے ان سارے دروازوں کو واہ فرما دیا تھا، ان سارے دروازوں کو حضرت عامر انصاری کے لیے کھول دیا تھا، اور رحمت خداوندی ان کے گھر پر جھوم جھوم کر برس رہی تھی جس وقت رسول اللہ کا میلاد سجا رہا تھا۔ یہ تو حضرت عامر انصاری کی خوش نصیبی ہوئی۔ اچھا اتنا ہی پہ بس نہیں، سرکار آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ملائکہ استغفار بھی کر رہے تھے، وَيَسْتَغْفِرُونَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ، کہ سارے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ ایک ہے کہ ہم خود اپنی مغفرت کی دعا کریں، ہم کرتے رہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ ہماری زبانیں اتنی گندی ہیں، ہمارے کام اتنے گندے ہیں کہ اسی گندی زبان سے پھر بھی ہم یہ کہتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اس کی رحمت وہ چاہے تو بخش دے، اس کا فضل وہ چاہے تو بخش دے، اور اگر وہ عدل کرنے پہ آئے تو پھر کوئی بچ نہ سکے۔
کوئی بھی بخشا جائے گا تو وہ اللہ کے فضل سے ہی بخشا جائے گا. یہ آپ یاد رکھیں کہ کسی کی بھی مغفرت ہوگی وہ اس کے فضل سے ہی ہوگی. اگر وہ عدل کرنے پہ آئے تو پھر کوئی نہ بچ سکے. تو اس کا فضل کہ وہ چاہے تو بخش دے. چونکہ ہماری زبان گندی ہے، ہم گندے کاموں میں ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ ایک دن میں اسی زبان سے کتنی غیبتیں کیا کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی برائیاں بیان کیا کرتے ہیں. اپنی برائیوں پہ اگر ہم اس وقت نظر کریں تو ہمیں دوسری کی برائی نظر نہ آئے. اگر ہم اپنی برائیوں کو دیکھنے لگے تو پھر ہم دوسروں کی برائیوں سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں. لیکن حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں لیکن اپنی کوئی برائی نظر نہیں ہے. تو اس گندی زبان سے پھر بھی ہم استغفار کرتے رہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. لیکن قربان جاؤ ان زبانوں پہ جو زبانیں معصوم ہیں، جن زبانوں سے سوائے تسبیح اور تحمید کے اور رسول پاک پر درود و سلام کے کوئی اس زبان سے اور کچھ نہ ادا ہو، انہی زبانوں سے آپ کی مغفرت کی دعا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو کیسی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. سرکار فرماتے ہیں اے عامر، تیرے لیے اور تیرے خاندان والوں کے لیے، تیرے اہل خانہ کے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے وہ رحمت کے فرشتے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، تو یہ تو حضرت عامر انصاری کی بات ہوئی. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ سرکار نے اسے بھی بیان فرما دیا. آقا نے قیامت تک کے میلاد منانے والوں کے لیے خوشخبری عطا فرما دی. سرکار فرماتے ہیں عامر انصاری، من فعل فعلک نجا نجاتک، کہ جو کوئی بھی قیامت تک وہ کام کرے جو تم نے کیا ہے، جس طرح اللہ نے اس کی برکت سے تجھے نجات بخشی ہے، اس کرنے والوں کو بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. اب ایک اس حدیث مبارکہ سے آپ میلاد کی برکتوں کا اندازہ کر لیں. کون ایسا محروم بندہ ہوگا جسے نجات خداوندی کی ضرورت نہیں؟ کون ایسا محروم بندہ ہوگا جسے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، وہ بھی فرشتوں کی زبان سے؟ کون ایسا محروم بندہ ہوگا جسے اللہ کی رحمتوں سے کوئی واسطہ نہیں؟ اگر کوئی ازلی محروم ہو تو پھر اس کا تو وہ خود اپنا سمجھ سکتا ہے. لیکن امت مصطفیٰ اگر ہے، عاشق رسول اگر ہے، تو وہ کبھی بھی رسول اللہ کے میلاد کا منکر نہیں ہو. اگر رسول اللہ کی سچی محبت اس بندے کے دل میں ہے اور اس محبت کا اگر تھوڑا حصہ بھی موجود ہے تو وہ بندہ کبھی بھی رسول اللہ کے میلاد کا منکر نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے تو تشریف نہیں لائے تھے نا. میرے آقا اللہ نے فرمایا نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول ہے، تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول آیا. کیسی عظمت والا رسول، کیسی قدر و منزلت والا رسول آیا کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. کائنات کی کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو یہ نہیں جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی ہر شے یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں، الا کفرۃ الانس والجن. ایک روایت میں کفرہ کا لفظ ہے اور ایک روایت میں الا عاصی الجن والانس. ہاں، جو ان جنوں انسان میں جو کافر ہے نا، جنہوں نے کفر کیا ہے نا، انہیں نہیں پتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن ان کے علاوہ، اس دو مخلوق کے علاوہ، کون؟
کافر جن اور کافر انس کے علاوہ، عاصی جن اور عاصی انس کے علاوہ کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کہ نام بتایا جائے تب جانے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، نہیں، بغیر کسی انٹروڈکشن کے، بغیر کسی تعارف کے کائنات کی ہر شے کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ کیوں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ساری خدائی اور ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، یعنی اللہ نے جس کسی رسول کو بھیجا تو اس قوم کی زبان کے ساتھ اسے بھیجا۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، طبرانی معجم اوسط میں یہ مذکور ہے، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے لسان واحد ذکر کیا ہے اور قوم بھی واحد ذکر کیا ہے۔ اللہ نے لسان بھی واحد ذکر کیا ہے اور قوم بھی واحد ذکر کیا ہے، یعنی جو کبھی نبی آیا وہ کسی ایک قوم کے لیے آیا اور ایک زبان والے کے لیے آیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے پہلے، جتنے بھی گزشتہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو وہ جمیع کائنات کے لیے نہیں بھیجا، ایک قوم کے لیے بھیجا اور ایک زبان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ نے ساری قوم کے لیے بھیجا اور ساری زبانوں کے ساتھ بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کی بات آئی تو اللہ نے ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی جو ہے نا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا اور نبیوں کا ایک قوم کے لیے آنا اس بات کی دلیل تھی کہ اب ان کے بعد دوسرا نبی آئے گا، لوگوں کی ہدایت کرے گا، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں کئی نبی موجود، ایک ہی وقت میں کئی نبی موجود۔ اب جس قوم کے پاس ان کا نبی ہے تو وہ قوم ترانے اپنے نبی کے گاتی تھی، ایک ہی وقت میں کئی نبیوں کے ترانے گائے جاتے تھے، ایک ہی وقت ایک ہے لیکن نبیوں کا تذکرہ کئیوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کی قوموں کے ذریعہ سے، نعرے ان کی قوم لگا رہے ہیں جدا جدا اپنے اپنے نبیوں کا، لیکن جب باری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ نے اعلان فرما دیا اب اگر نعرے لگیں گے تو میرے مصطفیٰ کے لگیں گے، اب اگر چرچے ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کے ہوں گے، اب اگر میلاد منایا جائے گا تو میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے گا، اس لیے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ جو ہے ساری قوم کی نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں اور ساری قوم کی زبان دے کر کے بھیجے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے، انسانوں کی بات تو چھوڑ دیں، انسانوں کی زبان تو رسول اللہ جانتے ہیں نا، وہ بدبخت لوگ ہیں معاذ اللہ جنہوں نے یہ لکھا، صرف لکھا نہیں ابھی اس کو بیان بھی کر رہا، ابھی کل ہی پرسوں میں کلپ سن رہا تھا ایک مولوی بدبخت کی، وہ کہتا ہے اور وہی کہتا ہے جو ان کی کتاب میں لکھا ہے، اسی کو ذکر کر رہا تھا۔ تھوڑا آگے بڑھ جائیں، تھوڑا بڑھ جائیں، درود پاک میں اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ یہ کہہ رہا تھا چونکہ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، ایک صالح نے خواب دیکھا، ایک صالح نے یعنی بڑے نیک شخص نے خواب دیکھا، اس بدبخت کو نیک
لکھ رہا ہے کہ صالح نے خواب دیکھا، اور خواب کیا تھا؟ خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، آپ تو عرب ہیں، آپ کی زبان تو عربی ہے، آپ اردو میں کیسے گفتگو کر رہے ہیں؟ سوال سن رہے ہیں؟ اندازہ کریں، اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور سارے مخلوق کی زبانیں دے کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اس مردود کو یہ بھی پتا نہیں، وہ کہتا ہے آپ کو اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ تو جواب سنیں، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے جواب دیا، جب سے علماء دیوبند سے میرا رابطہ ہوا ہے تب سے مجھے اردو زبان آ گئی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 100 بار استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ آپ جتنی مرتبہ معاذ اللہ اس بات پہ پڑھو نہ کم ہے کہ جب سے علماء دیوبند سے میرا رابطہ ہوا ہے مجھے اردو زبان آ گئی ہے، معاذ اللہ۔ اور آگے کیا لکھتا ہے اسی میں، اور یہ اس کو بیان بھی کر رہا تھا، لکھتا یہ ہے کہ اس سے دارالعلوم دیوبند کی عظمت کا پتہ چلا کہ رسول اللہ کو انہوں نے اردو زبان سکھا دی، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب جو ایسے گندے عقیدے والے ہوں انہیں رسول اللہ تو ایک عام انسانی نظر آئے گا، انہیں رسول اللہ تو ایک عام فرد ہی نظر آئے گا نا۔ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ کو اردو زبان دیوبند میں آئی ہے، دیوبند والوں سے رسول اللہ نے معاذ اللہ یہ زبان سیکھا ہے اور لکھا اور اب تک اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ ابھی کا مولوی کل پرسوں میں نے اس کی کلپ سنی اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو یہ نہیں جانتی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر شے کو یہ معلوم، ہر شے کو یہ پتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے بغیر کسی تعارف کے، بغیر کسی انٹروڈکشن۔ اب آپ بتاؤ، مشہور واقعہ ہے نا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ نے چاند کے جب 2 ٹکڑے کیے تھے تو کیا رسول اللہ نے پہلے اس کو بتایا تھا کہ میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا بتایا تھا رسول اللہ نے؟ اے چاند 2 ٹکڑے ہو جا، اس لیے کہ تجھے محمد الرسول اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ کیا رسول اللہ نے یہ بولا؟ نہیں نا۔ سرکار نے کیا کیا؟ صرف انگلی کا اشارہ فرمایا، اور وہ بھی ریکویسٹ کس کی تھی؟ کس کی ریکویسٹ تھی؟ ابو جہل کا ایک دوست تھا یمن میں، بڑا مناظر تھا، بڑی اچھی گفتگو کرتا تھا، لوگوں کو جو ہے نا اپنی گفتگو سے مائل کر لیتا تھا، حبیب یمنی اس کا نام۔ ابو جہل نے دیکھا کہ اب تو رسول اللہ کا جادو چلتا جا رہا ہے لوگوں پر، اس کا ان کے اس جادو کا کاٹ اس کے حساب سے معاذ اللہ کہ کوئی ہے نہیں یہاں پر، تو کیوں نہ اس شخص کو ہم دعوت دے کے بلائیں یمن سے، جس کی زبان دانی کے خوب چرچے، جس کی زبان دانی کے خوب چرچے ہیں کہ جس سے بھی وہ گفتگو کرتا ہے اس کو زہر کر دیتا ہے۔ تو یمن سے اس شخص کو رسول اللہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے دعوت دے کر کے بلایا۔ اب جب وہ پہنچا مکے میں، ابو جہل نے بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں اس کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اس کے گرد جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے تجھے صرف اس لیے بلایا ہے کہ اس شخص کو کاؤنٹر کرنا ہے اور تمہاری زبان دانی کے جو چرچے ہیں نا اس کے جوہر تجھے یہاں دکھانا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے، تو پہلے ایک بار مجھے اس سے ملاقات تو کرنی چاہیے، میں اس شخص سے مل تو لوں، دیکھوں کون ہے، وہ کون شخص ہے جو اتنے بلند دعوے کر رہا ہے۔ اب چونکہ بات ایسی تھی کہ ابو جہل انکار نہ کر سکا، وہ تو چاہتا تھا کہ یہ اس سے ملے نہیں،
بغیر ملے ہوئے ان کے خلاف یہ تقریریں کرے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے اور ان سے متنفر کرے، وہ یہ چاہتا تھا۔ لیکن حبیب یمنی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، پہلے مجھے ایک دفعہ اس شخص سے ملنا تو ہوگا، میں خود بھی تو اس کی بات سنوں، دیکھوں کہ وہ کون ہے، کیا باتیں کرتا ہے، پھر جو ہے میں اسے کاؤنٹر کروں گا۔ اب ابو جہل کو انکار نہ ہوا، آ گئے ملنے کے لیے، ملنے آئے۔ اب جیسے ہی دیکھا رسول اللہ کو تو ایک ہیبت طاری ہو گئی، جتنے سوالات لے کے آیا تھا سب بھول گئے۔ یہ رسول اللہ کے اندر اللہ نے ایسا روب، ایسا دبدبا رکھا تھا کہ جو بھی رسول اللہ کے سامنے آتا نا اس پہ ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی، وہ گونگے ہو جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں فرمایا، کیا ہے وہ شعر؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ کون؟ فصحاء عرب کے، ایسے ویسے نہیں، جو بڑے فصیح تھے، بڑے اہل زبان کہلاتے تھے۔ جب وہ اہل زبان رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ حبیب اجمی اہل زبان تھا، بڑی اس کی زبان دانی کے بڑے دعوے تھے اور بڑے چرچے تھے، لیکن جب وہی زبان دانی کے چرچے والے اور دعوے والا جب رسول اللہ کے سامنے آیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ حالت ہے جب کوئی بندہ رسول اللہ کے سامنے آتا ہے۔ اب وہ حبیب اجمی آئے رسول اللہ کے سامنے، جتنے سوالات تھے سب بھول گئے، زبان ہی نہیں کھل رہی، کچھ الفاظ زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہے۔ جب کچھ نہیں بول پا رہا ہے تو رسول اللہ نے خود پوچھا کہ کس مقصد سے آئے، کچھ بیان تو کرو، کس مقصد سے آئے، کچھ عرض تو کرو۔ اب تھوڑی ہمت ہوئی جب رسول اللہ نے پوچھا تو کہا کہ ہاں میں نے کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں، اسی کی تفتیش کرنے آیا ہوں۔ کہا ہاں کیا پوچھنا ہے پوچھو۔ کہا سنا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ کیا آپ کے اس دعوے پر کوئی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا تمہیں کون سی دلیل چاہیے، تمہیں کون سی دلیل چاہیے؟ جو دلیل تجھے چاہیے مجھ سے مانگ لے۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ 14ویں کا چاند آسمان پہ اس رات چمک رہا تھا۔ وہ 14ویں شب تھی جب چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حبیب اجمی نے نگاہ اٹھایا چاند کی طرف، کہا ایک بات تو یہ ہے، دو باتیں ہیں میرے ذہن میں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو چاند آسمان پہ چمک رہا ہے نا، اسے آپ 2 ٹکڑے کر دیں۔ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو میں تسلیم کر لوں گا کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی۔ کہا بس اتنی سی بات، بس اتنی سی بات۔ سرکار نے بغیر چاند کو کہے ہوئے کہ اے چاند تجھ سے اللہ کا رسول مخاطب ہے، اے چاند تجھ سے محمد الرسول اللہ مخاطب ہے، سن میرا حکم تجھے کیا ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہ کہا، سرکار نے صرف اپنی انگلی مبارک، یہ تو میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ہماری انگلی اس لائق کہاں کہ ہم اسے تشبیہ دیں۔ سرکار نے اپنی انگلی مبارک کو صرف جنبش دی، صرف جنبش دینے کی دیر تھی کہ وہ چاند کیسا مطیع و فرمانبردار ہوا رسول اللہ کا، کیسا اطاعت گزار ہے چاند رسول اللہ کا۔ سرکار جو فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر شے جانتی ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ دعویٰ جو رسول اللہ نے فرمایا نا، اس دعوے کی دلیل اس وقت ظاہر ہوئی جب رسول اللہ نے صرف اشارہ فرمایا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہوئے، ایک جبل ابو قبیس کے اس طرف گیا اور دوسرا اس طرف آیا۔ یعنی ایسا 2 ٹکڑے ہوا کہ صرف ایسا نہیں کہ بالکل وہیں پر 2 ٹکڑے ہوا اور پھر جڑ گیا، نہیں، ایک پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا پہاڑ کے اس طرف، یعنی اس طرح سے 2 ٹکڑے ہوا کہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ کس کے حکم کا تابع دار ہے
اور یہ کس کے اشاروں کو فالو کرتا ہے اور یہ کس کے اشارے پہ چلتا ہے. پوری دنیا جان لے کہ محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے, محمد الرسول اللہ کی عظمت کیا ہے. اب دو ٹکڑے تو ہو گئے. اچھا سبحان اللہ. سرکار نے کہا اے حبیب تیرا یہ مطالبہ تو پورا ہو گیا. کہا ہاں میرا یہ مطالبہ پورا ہو گیا, اب اسے ملا بھی تو دے, اب اسے جوڑ بھی تو دے. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کیا رسول اللہ کی قدرت تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اپنی طرح رسول اللہ کو کہتا ہے معاذ اللہ. ہاں تو آیت لے کے آ جاتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم. تجھے قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور نظر نہیں آیا؟ تجھے قرآن میں یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں رسول کو برہان اور دلیل بنا کر کے بھیجتا ہوں؟ یہ نظر نہیں آیا تجھے؟ تجھے صرف انما انا بشر نظر آیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند اشارے سے ہو چاک, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حبیب اعظمی نے کہا اب اسے جوڑ بھی دے. سرکار کے اشارے کی دیر تھی, وہ چاند جیسے پہلے تھا پھر ویسا ہی مل گیا. اب سرکار نے پوچھا یہ تو تمہاری پہلی بات تھی, دوسری بات کیا ہے؟ اب حبیب اعظمی تو ایک رسول اللہ کے ایک ہی معجزہ کو دیکھ کر تو دل دے بیٹھا. وہ تو اس وقت بات تھی کہ میرے دل میں دو سوال ہیں. جب اس معجزہ کو نہ دیکھا تھا, جب حالت کفر میں تھا, اب دل تو کلمہ پڑھ چکا تھا اگرچہ زبان سے ابھی اقرار نہ کیا, دل تو رسول اللہ کے رسالت کی شہادت دے چکا. جیسے ہی اس نے یہ دیکھا, یہ تو اندھے نجدی ہیں جن کو نظر نہیں آتا, وہ کافر تھا اسے نظر آ گیا, اسے رسول اللہ کی قدرت نظر آ گئی, اور قدرت نظر آتے ہی دل نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. کہا یا رسول اللہ وہ تو پہلے کی بات تھی, اب تو دل کی کیفیت بدل چکی ہے. پہلے تو میں غیر تھا, اب تو آپ کا ہو چکا ہوں. اب جو دوسری بات ہے میں کیا کہوں آپ خود ہی بتا دیں. میں کیا کہوں اپنی زبان سے؟ جو بات میرے دل میں تھی یا رسول اللہ آپ خود ہی عرض کر دیں. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں ہاں تیرے دل میں دوسری بات کیا تھی کہ تیری ایک بیٹی ہے یمن کے اندر جسے تو وہاں چھوڑ کے آیا ہے. وہ لنگڑی ہے, وہ لولی ہے, وہ گونگی ہے, وہ آن بیڈ ہے, نہ وہ چل سکتی ہے, نہ وہ بول سکتی ہے, نہ وہ ہل سکتی ہے. تو اس سے بڑا پریشان ہے. تیرے دل میں یہ بات تھی کہ میں اسے بھی ٹھیک کر دوں. تو اے حبیب اللہ کے وحدانیت کی گواہی دے لے اور پھر تیرا یہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے. سبحان اللہ. کلمہ پڑھتے ہیں حضرت حبیب یمنی, دل تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا. ابو جہل نے جب یہ حالت دیکھی کہا میں اتنی دور سے بلایا دعوت دے کر کے, جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلایا تھا یہ تو انہی کی غلامی میں آ گیا, یہ تو انہی کا غلام بن گیا. اب وہاں سے وہ لعنت ملامت کرتا بھاگا ابو جہل. وجہ یہ تھی بھاگنے کی کہ اس کے دل پہ اللہ نے پہلے مہر کر دیا تھا. اس کے دل پہ اللہ نے پہلے ہی مہر کر دیا تھا. جو ہے نا قرآن کی آیت ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کچھ لوگوں نے کیا ترجمہ کیا اس کا؟ ترجمہ کر کے گمراہ ہو گئے. کہا کہ وہ ان الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, اے حبیب برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں. یہ ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے علاوہ کنز الایمان کے علاوہ آپ سارے تراجم اٹھا کے دیکھ لو, سارے ترجمے دیکھ لو,
آپ کو یہی ترجمہ ملے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اے محبوب آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی ان سب نے جو کلمہ پڑھا، کیسے پڑھ لیا؟ یہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کیسے پڑھ لیا؟ یہ حبیب امنی جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کیسے پڑھ لیا؟ اگر برابر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ایمان کیسے لے آئے؟ اور ایمان بھی کیسا لائے؟ ایمان بھی کیسا لائے کہ ان کا ایمان معیار ایمان ہو گیا۔ کیسا ایمان لائے کہ انہی کا ایمان معیار ایمان بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جیسا وہ لوگ ایمان لائے، کون؟ میرے حبیب کے صحابہ، جیسا وہ ایمان لائے، اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی وہ ان کا ایمان وہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا، اور وہ ایمان کا معیار بن گیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان کی طرح ایمان لاؤ، اگر تمہیں ہدایت یافتہ ہونا ہے نا تو ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اور یہاں یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ برابر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب ایمان نہیں لائیں گے تو آج تک جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اور جو قیامت تک لوگ ایمان لائیں گے، وہ پھر اس آیت میں کیسے داخل ہیں؟ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، اگر کوئی سوال یہ کر دیتا، اگر کسی کو ایمان کی دعوت دی جاتی اور یہ سوال کر دیتا کہ بھائی آپ کے قرآن میں تو ہے، میں نے اردو ترجمہ پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ برابر ہے کافروں کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب قرآن میں، آپ کے قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، تو پھر آپ کیوں مجھے تبلیغ کر رہے ہو؟ آج آپ کیوں مجھے درس ہدایت دے رہے ہو؟ کیا فائدہ اس کا جب قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے امام جب ترجمہ فرماتے ہیں تو سنو کیا لکھتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں وہ اے حبیب، وہ جن کی قسمت میں کفر، جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کو نہیں، چونکہ ان کی قسمت میں کفر پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اب جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو تو قیامت تک کوئی اس آیت پہ انگلی نہیں رکھ سکتا کہ دیکھو کیسا ترجمہ کیا ہے تم نے کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہمیں تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ پھر ہمیں ہدایت کیوں دے رہے ہو؟ ہدایت کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ان کے لیے امام کا ترجمہ کنز الایمان ہے کہ پڑھو، کہا جائے گا یہ تو ان کی بات ہے جن کی قسمت میں کفر ہے، تمہاری بات وہ نہیں ہے، تمہاری قسمت میں ایمان ہے، اس لیے ہم تجھے ہدایت دے رہے ہیں۔ آؤ دامن ایمان میں پناہ لے لو، آؤ ایمان کے دامن میں پناہ لے لو اور پھر مومن بن جاؤ، رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، تو پھر آیت پر کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ رسول اللہ کو اردو سکھانے کے لیے دیوبند بھیج رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے رسول کی شان اتنی بلند کہ میرے امام فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یعنی کوئی کتنی اونچائی پہ پہنچ جائے، جب بات رسول اللہ کی آئے گی تو پھر وہ رسول اللہ کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ اونچائی کی انتہا پہ کیوں نہ پہنچ گیا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تو سرکار کو فرماتے ہیں حبیب اعجمی کہ یا رسول اللہ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب دل نے گواہی نہیں دی تھی، اب تو آپ خود بیان فرماتے نا۔ تو سرکار بیان فرما دیتے ہیں۔ اب حضرت حبیب اعجمی صاحب ایمان ہو کر جب یمن لوٹتے، جب اپنے گھر تشریف لاتے ہیں
تو جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو وہی بیٹی جو بیڈ پر تھی، جسے بستر پہ چھوڑ کے گئے تھے، جسے بستر پہ چھوڑ کر مکہ کا سفر کیا تھا، آج وہی بیٹی چلتے ہوئے قدموں کے ساتھ آتی ہے اور دروازے کھولتی ہے، ابا کو سلام کرتی ہے۔ کہا بیٹی یہ تمہاری حالت کیسی؟ کہا ابا جان، جس رات رسول اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور آپ کو کلمہ شہادت پڑھایا تھا، اسی وقت سرکار میرے پاس تشریف لائے، میرے جسم پر اپنا دست انور مس کیا، دست انور پھیرا، اور پھر مجھے کہا بیٹی تیرے باپ کو میں مکے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، اب تو یہاں کلمہ پڑھ۔ تو میں بھی اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ہے زندہ باد۔ یہ رسول اللہ کی عظمت ہے، یہ ہے رسول اللہ کی شان کہ کائنات کی ایک ایک شے رسول اللہ کو پہچانتی۔ آپ نے سنا نہیں ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، جو اسی شعر میں اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا جسے میں نے پیش کیا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ کیسے سورج الٹا تھا، کیسے سورج پلٹا تھا؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سورج پھرا الٹے قدم، سورج پھرا الٹے قدم۔ الٹے قدم پھرنے کا کیا مطلب؟ الٹے قدم پھرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ سیدھے قدم پھرو گے تو تھوڑی سی تاخیر ہوگی، یعنی جو آپ کو ٹرن کرنے میں جو تاخیر ہوگی، سورج کو اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کہ حکم رسول اللہ کا تھا تو سورج نے پھر ایسے پلٹنا گوارا نہ کیا بلکہ الٹے پاؤں پلٹ گیا کہ حکم رسول اللہ کا ہے، ہم کیسے نہ اسے مانیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول اللہ کی شان، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ لمبی حدیث ہے، اس سفر میں 3 واقعے ہوئے تھے، میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم پہنچے، رسول اللہ کو آرام فرمانا تھا، سرکار لیٹ گئے اور پھر آرام کرنے لگے، سرکار کو نیند آ گئی اور میں پہرا دے رہا تھا، میں جگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو سامنے دور پہ تھا وہ وہاں اپنی جڑوں سے اکھڑا اور ایسے ایسے چلتا ہوا قدموں کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، یوں چلتا ہوا جیسے کوئی شخص اپنے پاؤں پہ چلتا ہے نا، یوں چل کر کے وہ آیا، اور جیسے کوئی ہاتھ باندھ کر کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نا دست بستہ۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس درخت کو دیکھا کہ یوں جھک کر کے کوئی ادب کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ایسے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر ویسی الٹے پاؤں پلٹ کر کے نہیں، الٹے پاؤں پھر واپس ہوا اور اپنی جگہ پہ آ گیا۔ سرکار بستر استراحت پہ ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سرکار کی آنکھیں بند ہے۔ جب سرکار بیدار ہوتے ہیں نا تو حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ آرام فرما رہے تھے نا تو یہ جو سامنے والا جو درخت ہے نا، میں نے دیکھا یا رسول اللہ وہ چل کر کے آپ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، وہ اپنے پاؤں پہ چل کر کے اپنی جڑوں کے ساتھ نکل کر کے یا رسول اللہ وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا اور تھوڑی دیر کھڑا رہا، بڑے ادب سے کھڑا رہا، ایسے کھڑا رہا جیسے کوئی مؤدب غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ اس طرح وہ کھڑا رہا، اور پھر تھوڑی دیر کھڑا رہا، اس کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ اب سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ کہا ہاں یعلا بن مرہ ہذہ شجرۃ، یہ وہ درخت ہے نا، اس نے دیکھا کہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں اور آج میں اس کے سامنے یہاں اس زمین پر لیٹا ہوں۔ استأذنت ربہا، اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں یہ استدعا پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کی، اے اللہ آج میری قسمت
اوج سریا پر ہے کہ آج تیرا حبیب میری نگاہوں کے سامنے ہے. اے اللہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر کے تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام پیش کروں. تو سرکار فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا، اللہ نے اس درخت کو اجازت دی، اور پھر جب اسے رب کائنات کی بارگاہ سے اجازت ملی تو پھر وہ چل کر کے آیا، میری بارگاہ میں کھڑا ہوا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کیا. میں تو سب ملاحظہ کر رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو سب دیکھ رہا تھا. حضرت یعلا بن مرہ سوچتے ہیں رسول اللہ تو آرام فرما رہے تھے، سرکار کی آنکھیں بند تھی، لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں ہے جو ہمارا ہے. یہاں تو آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے. آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے. کئی روایت ہے بخاری شریف میں، دیگر روایتوں میں، کتب احادیث میں موجود ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار نے آرام فرمایا اور میں نے پھر نیند کی آواز بھی سنی. یعنی جو نیند میں آواز آتی ہے نا، جو بندہ خوب گہری نیند میں ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے وہ آواز سنی. اور حضرت بلال جب اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، تو حضرت بلال تشریف لائے اور کہا الصلاۃ الصلاۃ. اچھا روایت کرنے والے کون ہیں؟ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں اسے بیان کر دوں. اللہ اکبر، وقت تو ختم ہو گیا ہے. سبحان اللہ، اجازت ہے نا؟ بڑی پیاری حدیث. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نا کہ میری ایک خواہش تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ نفل پڑھتا، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرتا. میری ایک خواہش تھی. تو کہتے ہیں مجھے موقع ملا کہ میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، ازواج مطہرات میں سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ بھی ہوتی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس رات رسول اللہ کے حضرت اپنی خالہ کے گھر میں تھا، اور میں بھی رسول اللہ کے ساتھ یہ غلام بھی سو گیا. سرکار جب تہجد کے لیے اٹھے اور سرکار نے جب نماز پڑھی تو میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا اور سرکار کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. سرکار کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب میں سرکار کے پیچھے آ کے کھڑا ہو کے جب نیت باندھا نا، تو میرے سرکار نے مجھے یوں ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، یوں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے اپنے برابر میں کھڑا کیا. کہتے ہیں کہ جب مجھے سرکار نے اپنی برابر میں کھڑا کیا نا، تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا. میں پھر پیچھے ہٹ گیا. لوگوں کو بڑا شوق ہے نا کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی تعظیم بس ایسی کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، معاذ اللہ، بلکہ اس میں بھی کمی کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے ایسے گندے عقیدے والے لوگ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں کون؟ سرکار کے اپنے کزن، اپنے چچا کے بیٹے. اگر کہیں بھائیت آتی تو وہاں آتی نا، کہ وہ تو بالکل رسول اللہ کے اپنے چچا کے بیٹے تھے، ان کے کزن تھے. لیکن سنو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب سرکار نے مجھے آگے کیا نا تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا. سرکار نے پھر مجھے آگے کیا، ہاتھ پکڑ کے کھینچا، کہے کہ پھر میں پیچھے ہٹ گیا. پھر تیسری بات رسول اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا. پھر میں نے نماز پوری کی. جیسی میں نے نماز پوری کی، یا ابن عباس، سرکار میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں کیا ہو گیا مالک، کیا ہو گیا تجھے کہ میں تجھے اپنے برابر میں کھڑا کرتا ہوں اور تم پیچھے چلے جاتے، کیوں ایسا کر؟ سنو حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ، قربان جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا ہے مخلوق میں جو آپ کے برابر میں کھڑا ہو سکے؟ یا اللہ، یا رسول اللہ، ایسا کوئی نہیں ہے. کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو جائے. کیوں کہ انت رسول اللہ، آپ، میں تو عباس کا بیٹا ہوں نا، میں تو ابن عباس ہوں نا، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. آپ کی شان تو سب سے بلند و بالا ہے.
میرے امام نے جو یوں فرمایا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میرے امام نے وہ شان بیان کی رسول اللہ کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے یا رسول اللہ۔ کیوں؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں تو عباس کا بیٹا ہوں، میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میرے لیے یہ جائز۔ حدیث پاک میں ہے جب یہ جواب دیا نا حضرت ابن عباس نے، تو رسول اللہ نے ان کے جواب کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ان کے جواب کو پسند فرمایا، اور پسند فرمانے کے بعد پھر ان کے لیے دعا کی رسول اللہ نے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس ابن عباس کو، اس میرے غلام کو، اس نے جو میرا ادب دنیا کو بتایا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا ہے، اے اللہ اس بتانے کی برکت سے اے اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے دے، اسے کتاب و حکمت سکھا دے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اجابت کا چہرہ، عنایت کا جوڑا، بڑی دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، ادھر رسول اللہ کی دعا نکلتی ہے زبان رسالت سے، ادھر اجابت نے گلے لگایا، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ابن عباس پھر حبر الامت بن گئے۔ ایسے مفسر بنے کہ دنیا آج انہیں راس المفسرین کے نام سے جانتی ہے۔ اگر سارے مفسرین کو جمع کیا جائے تو اس مفسرین کا امام اگر کوئی ہوگا تو وہ ابن عباس ہوگا۔ یہ اس رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی جو ادب مصطفیٰ کی برکت سے انہیں حاصل ہوا۔ سرکار نے یہ دعا فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے ان کے نیند کی آواز بھی سنی۔ اور پھر حضرت جب بلال بن رباح تشریف لائے اور انہوں نے الصلاۃ الصلاۃ فرمایا تو سرکار اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سیدھے مسجد تشریف لے گئے، اور پھر سرکار نے نماز پڑھائی۔ پھر سرکار نے نماز پڑھائی۔ اب محدثین جب اس پہ تبصرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں سنو، یہ حکم جو ہے کہ نیند ناقض وضو ہے، نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، یہ امت کا معاملہ ہے۔ اور وہ جب رسول اللہ کی بات آئی تو سرکار کی نیند بھی بیداری کا ثبوت دیتی ہے کہ سرکار کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ نیند سے بیدار ہوں تو انہیں وضو کی حاجت نہیں ہے، ہاں کر لے وضو تو یہ رسول اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن رسول اللہ پر یہ واجب نہیں ہے کہ نیند سے بیدار ہوں تو پھر وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد مسجد جائیں اور نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضرت کا اشارہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب